ہم جب خدا کا نام لیتے ہیں، ذکر کرتے ہیں، عبادت کرتے ہیں، تو ہمارے جو ایموشنز ہیں، ان ایموشنز کے ذریعے ہماری فیلنگز کچھ دیر کے لیے ریلیکس ہو جاتی ہیں، جس کو ہم کہتے ہیں کہ سکون مل گیا، ٹھیک ہے؟ اور یہ کچھ دیر کے لیے ہوتا ہے، پرماننٹ ہوتا ہی نہیں ہے۔ ہوں گے کچھ لوگ، میں ہر کسی کے بارے میں نہیں کہتا، مجھے تو نہیں کم از کم کہ پرماننٹ کوئی سکون مل جائے، تھوڑی دیر کے لیے ریلیکس ہو گئے تو ہو گئے، ورنہ پرماننٹ کے بھائی ذکر خدا سے یا عبادت سے سکون گیا۔ بہرحال ہر کسی کا اپنا اپنا معاملہ ہے۔ تو جب ہم عبادت کر رہے ہوتے ہیں یا ذکر کر رہے ہوتے ہیں تو اس کے بارے میں سوچنا شروع کر دیتے ہیں، تو ذہن میں ایک خاکہ بن جاتا ہے، ایک امیج بن جاتا ہے، اور وہ خاکہ ہمارا اپنا بنایا ہوا ہوتا ہے، ہمارے مائنڈ کا کریٹ کیا ہوا ہوتا ہے۔ تو ایکارٹ ٹولے کی بات کا مقصد یہ ہے کہ خدا کو جاننا چاہتے ہو تو مائنڈ یا عقل سے جاننے کی کوشش مت کرو، بلکہ مائنڈ کو روک کر اپنے ہی انر موسٹ یعنی انتہائی گہرائی میں جھانکنے کی کوشش کرو، اپنے اندر ہی انتہائی گہرائی میں جھانکنے کی کوشش کرو۔ تو اس سے جو تمہیں معرفت ملے گی وہ کسی لفظ، کسی امیج سے بھی بیونڈ ہوگی، ماورا ہوگی، جو تمہارے اپنے مائنڈ کا خیال یا آئیڈیا نہیں ہوگا، بلکہ سچ اور حقیقت سامنے آ جائے گی، جس میں نہ الفاظ کا شور شرابہ ہوگا، نہ کوئی رنگ ہوگا، نہ کوئی روشنی ہوگی، سکون اور اطمینان ہوگا۔ یہی ہوتا ہے نا، جب خدا کے بارے میں ہم سوچتے ہیں، عبادت کرتے ہیں، ذکر کرتے ہیں، تو کیا ہوتا ہے؟ الفاظ ہوتے ہیں، کبھی ہمیں جو ہے وہ کچھ نظارے محسوس ہو رہے ہوتے ہیں۔ بہرحال میں اس کی ڈیٹیل میں نہیں جاؤں گا، کیونکہ بات پھر وہی آ جاتی ہے کہ سب کا اپنا پرسنل معاملہ ہے۔ تو حقیقت یہی ہے کہ اگر آپ عبادت کر رہے ہیں تو اگر آپ تھوڑی دیر کے لیے ریلیکس ہو جاتے ہیں، اچھی بات ہے، سکون حاصل ہو جاتا ہے، اچھی بات ہے، مگر پرماننٹ سکون ہونا چاہیے۔ کوئی آپ عبادت کر رہے ہیں تو آپ کے مائنڈ میں کوئی روشنی آ گئی، کوئی رنگ آ گیا، کوئی ویژل آ گیا، تو وہ ویژل جو ہے وہ بھی ٹیمپریری ہوگا، اور جو ویژل آیا ہے وہ ویژل وہ تو نہیں ہے جس کا ذکر ہو رہا ہے۔ اسی لیے تصور شیخ ایک ایسی چیز ہے کہ اگر تصور کیا جائے تو چونکہ جو مرشد، اور واقعی مرشد بھی ایسا ہو کہ جو فنا فی اللہ کے مقام پر ہو۔ دیکھیں نا، اگر میں کہوں، مثال کے طور پہ میں مثال دے رہا ہوں کہ میں فنا فی اللہ کے مقام پہ ہوں، تو فنا فی اللہ کے مقام پر ہونے کا مطلب کیا ہے کہ فنا کیا ہوا؟ میرے باڈی تو نہیں ہوگی نا فنا، میرا مائنڈ، میری تھاٹس، میری خواہشات، میرا نفس فنا ہوگا۔ تو پھر یہ جو چلتا پھرتا جسم ہے، یہ جو چلتا پھرتا فزیکل ایک ایگزسٹنس یا اپیرنس ہے، یہ تو ویسی کی ویسی ہے۔ جو فنا ہوا وہ اندر ہی فنا ہوا، اور بچا کیا؟ فنا فی اللہ کا مطلب کیا ہے کہ فنا بندہ ہوا، اور پھر بقا کیا ہے کہ اس کا نور ہے، اسی رب کا نور ہے۔ یہ بات یاد رکھے گا، اسی کا نور ہے، اور اس کا نور جہاں پر ہے ہر جگہ پر ہے، مگر وہ غالب آ گیا میری سوچ پر، میرے کردار پر، میرے وجود پر۔ اب تصور شیخ جس کا کیا جا رہا ہے، جو مرشد ہے، جس شیخ کا، جس مرشد کا تصور کیا جا رہا ہے، وہ فنا فی اللہ کے مقام پر ہے۔ بظاہر ایک گیٹ اپ، ایک حلیہ، ایک جسم، ایک چہرہ ہے، لیکن اس چہرے کا، اس وجود کا تصور کرنے سے انسان ذہن کے ذریعے اگر تصور کرنے کی کوشش کرتا ہے تو وہ پھر ایک پردہ حائل رہتا ہے، لیکن جب اپنی انر سیلف کے ذریعے تصور کرتا ہے تو پھر اس کی جو انر سیلف ہے، جو فنا فی اللہ کے بعد کی سیلف ہے، یا پیدائشی وہ فنا فی اللہ ہی ہے، تو وہ جو سیلف ہے اس کے ساتھ کنیکشن ہو جاتا ہے۔ تو اسی لیے تصور شیخ ڈائریکٹ معرفت، ڈائریکٹ حقیقت تک رسائی کروا دیتا ہے، معرفت عطا کر دیتا ہے۔ تو تصور جو ہے نا، یہ تصور شیخ، یہ بہت امپورٹنٹ چیز ہے۔ مگر یہ کہ ظاہر سی بات ہے، الحمدللہ ہم جس کے تصور میں رہتے ہیں، ہمارا جو مرشد ہے، ہمیں پتہ ہے، یہ نہیں کہ گمان ہے، یا یہ کہ کوئی مبالغے کی بات ہے، یا یہ عقیدت کی بات ہے۔ آپ کو آئیڈیا ہوگا کہ میرے لیکچرز یا میری باتوں میں یہ عقیدت والی باتیں یا اس طرح کی باتیں نہیں ہوتی، ایک ریشنلی اور پریکٹیکلی بات ہوتی ہے۔ تو ظاہر سی بات ہے، پھر ہر چیز کو سوچ سمجھ کے، دیکھ کر اور انڈرسٹینڈ کرنے کے بعد اور ایکسپیرینس کرنے کے بعد میں آپ سے یہ بات شیئر کر رہا ہوں کہ جو ہمارے مرشد پاک ہے نا، تو وہ واقعی ان کے ساتھ اگر بندہ اپنے انر سیلف کے ساتھ کنیکشن بنا لے تو وہ کنیکشن جو ہے وہ پھر ہائر ڈائمینشن میں بندے کو لے جاتا ہے۔
خیر، تو ایکارٹ ٹولے کیا لکھتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں کہ جب آپ اپنی سوچ اور خود کو سب کچھ سمجھنے لگ جاتے ہیں نا، تو لیبلز، امیج، ورڈز، ججمنٹس اور ڈیفینیشنز، آپ اس کے پردے میں یا اس کے ارد گرد آپ حائل ہو جاتے ہیں، جس سے آپ آر پار نہیں دیکھ سکتے۔ آپ اپنے تھاٹس کے ذریعے، کیا میں ریپیٹ کرتا ہوں کہ جب آپ خود کو کچھ سمجھنے لگ جاتے ہیں تو پھر کیا ہوتا ہے، یا اپنے آپ کو بہت ذہین سمجھنے لگ جاتے ہیں، یا اپنے آپ کو بہت خوش قسمت سمجھنے لگ جاتے ہیں کہ میں ہی خوش قسمت ہوں، باقی سب جو ہے وہ بیکار لوگ ہیں۔ جیسے پچھلے سیشن میں بات کی تھی نا کہ یہ کمپیریزن کی جو بات کر رہے ہیں، تو کیا ہوتا ہے کہ مائنڈ کمپیئر کر رہا ہوتا ہے، اور کس چیز سے کمپیئر کر رہا ہوتا ہے؟ اپنے آس پاس کے انوائرمنٹ سے، اور جہاں اس کو وہ لگتا ہے کہ یہ مجھ سے تھوڑا سا کم ہے تو وہ اس کو جتانے کی بھی کوشش کرتا ہے، اس کے سامنے ظاہر کرنے کی بھی کوشش کرتا ہے، اس کو احساس دلانے کی کوشش کرتا ہے کہ میں تم سے سپیریئر ہوں۔ تو یہی بات ہے کہ انسان اپنے آپ کو کچھ لیبلز دے دیتا ہے، کچھ اپنا امیج بنا لیتا ہے، اس کے ورڈز جو ہوتے ہیں، اس کی جو ججمنٹس ہوتی ہیں، اور وہ جو ڈیفینیشنز اپنی لائف میں لوگوں کے بارے میں، چیزوں کے بارے میں اور اپنے آپ کے بارے میں جو ڈیفینیشنز بنا لیتا ہے، تو یہ کہ یہ سارے کے سارے پردے ہیں جو ارد گرد حائل ہو جاتے ہیں، جس سے آپ آر پار نہیں دیکھ سکتے، آپ ریالٹی کی طرف نہیں دیکھ سکتے۔ یہ سارے پردے دماغ میں بنتے ہیں، مائنڈ میں بنتے ہیں، اور مائنڈ خود ایک پردہ ہے جس سے آپ سچے رشتوں کے بارے میں یا سچے رشتوں کی جو حقیقت ہے، سچے رشتوں کی جو سچائی ہے، اس سے محروم ہو جاتے ہیں۔ اور سچا رشتہ کیا ہے؟ اللہ سے ہے اور اللہ والوں سے ہے۔ اللہ والے کون ہے؟ کہ جن سے اللہ محبت کرتا ہے، ہر انسان سے ہی کرتا ہے، مگر جن کو انہوں نے محبت کا سمبل بنا لیا ہے، سمبل آف ریالٹی بنا لیا ہے، تو ان کے ساتھ ریلیشن اس وقت فائدہ دیتا ہے کہ جب انسان جو ہے وہ خود کو کچھ سمجھنے کے بجائے، یا خود کو یہ سمجھنے کے بجائے کہ بس میرے پاس ہی سب کچھ ہے، یا میں نے جو چاہا وہ حاصل کر لیا۔ بہرحال یہ جو سارے کاٹولے اسی بک میں ہی بات کرتے ہیں، تو یہ کیا کہتے ہیں کہ یہ ایک نظر نہ آنے والا پردہ ہے یہ، اور یہ پردہ آپ اور آپ کے تمام ریلیشنز کے درمیان حائل ہو جاتا ہے۔ اب ریلیشنز آپ کے آس پاس کے بھی ہوتے ہیں، فرینڈز بھی ہوتے ہیں، آپ کے بلڈ ریلیشنز بھی ہوتے ہیں، اور پھر آپ کے اسپرچل ریلیشنز بھی ہوتے ہیں، تو یہ حائل ہو جاتے ہیں، یہ آپ کے جو مائنڈ ہے، اور وہ آپ کا وہ پھر کہتے ہیں کہ یہ جب پردے حائل ہو جاتے ہیں نا، جب انسان اپنے آپ کو کچھ سمجھنے لگتا ہے، یا پھر اپنے ہی بارے میں اس طرح سے سوچنے لگتا ہے کہ اپنے سوشل لائف کے بارے میں، تو پھر یہ جو پردہ ہے، یہ پردہ اس طرح سے حائل ہو جاتا ہے کہ پھر چاہے آپ کا لائف پارٹنر ہو یا آپ کا خدا ہو، یہاں تک کہ چاہے وہ آپ کی اپنی سیلف ہی کیوں نہ ہو، آپ کی اپنی ذات ہی کیوں نہ ہو، تو سوچ کا، مائنڈ کا یہی پردہ آپ کے اندر ایک ایلینیشن، بیگانگی جس کو کہتے ہیں، کہ ایک بیگانگی کا احساس پیدا کر دیتا ہے، کہ جہاں آپ اور آپ کی ایگو مکمل طور پر اس کا راج ہوتا ہے۔ اس حالت میں ایک بنیادی حقیقت جو آپ بھول جاتے ہیں وہ یہ ہے کہ ظاہری شکل و صورت کے علاوہ بھی آپ کچھ ہیں، اور جس کو آپ بھول رہے ہیں وہ کیا ہے؟ وہ ریالٹی ہے، وہ ایک وننس ہے، وہ ایک وحدت ہے۔ اب اینڈ کرتے ہیں، یہاں تک آج کا ٹاپک آپ کو کلیئر ہو گیا ہوگا۔ تو ایکارٹ ٹولے جس وحدت کی بات کر رہے ہیں، اسے قرآن بھی بیان کس طرح سے کرتا ہے، ابھی ہم انہیں دکھائیں گے اپنی آیتیں دنیا بھر میں۔ یہ کنز الایمان کا ترجمہ ہے، میں ساتھ ساتھ اس کو تھوڑا سا آسان کرنے کی کوشش بھی کرتا ہوں، کہ یعنی زمین اور آسمان میں اپنی نشانیاں دکھائیں گے۔ کس کو؟ ظاہر بات ہے انسانوں سے ایڈریس ہو رہا ہے، اور پھر آگے ہے کہ پہلی بات کیا ہوگی کہ ابھی ہم انہیں دکھائیں گے اپنی آیتیں، یعنی اپنی نشانی، اپنی آیتیں دنیا بھر میں، اور پھر اس کے بعد اللہ پاک نے فرمایا کہ اور خود ان کے آپے میں، یعنی خود ان کی سیلف میں اپنی نشانیاں دکھائیں گے۔ پھر آگے ہے کہ یہاں تک کہ ان پر کھل جائے۔ کیا مطلب؟ یعنی یہاں تک کہ ان کے لیے یہ بالکل واضح ہو جائے کہ بے شک وہ حق ہے، اور پھر کیا ہے کہ کیا تمہارے رب کا ہر چیز پر گواہ ہونا کافی نہیں؟ یہاں سے کیا سمجھ میں آتا ہے؟ سمجھ میں آتا ہے کہ زمین اور آسمان کی ہر شے میں اللہ کی نشانیاں ہیں، اور خود انسان کی سیلف میں، ذات میں اللہ کی نشانیاں ہیں۔ اب یہ پڑھنے میں، سننے میں، کہنے میں تو ایک سمپل سی بات، پڑھ لی، سن لی، اس پہ غور کریں کہ ہر چیز میں اللہ کی نشانیاں، انسان کی اپنی ذات میں اللہ کی نشانیاں ہیں، کہاں ہیں، کیا ہیں؟ غور کریں نا۔ وہ جو آیت ہے نا، اللہ نور السماوات والارض، سورہ نور کی آیت ہے کہ اللہ نور ہے آسمان اور زمین کا، تو ہم بھی تو
اسی کائنات کا حصہ ہے نا. اور پچھلی آیت میں جو بات ہوئی اس کی نشانیاں ہیں کائنات میں، زمین و آسمان میں، اور خود ان کی اپنی ذات میں، خود ان کے اپنے اندر. تو ہم سے بات ہو رہی ہے، تو وہ نشانیاں کہاں ہیں، کیا ہے اس کا پریکٹیکل کیا ہے. اس آیت پہ غور کریں، چلیں کہ اللہ نور السماوات والارض، اسی آیت پہ غور کر لیں کہ ہماری ریالٹی کیا ہے اور کہاں ہے، کیسے پتہ چلے گا. کیا ہم نے غور کیا ہے کبھی؟ تو بہرحال اس پہ غور کریں اور پھر انشاءاللہ اس پہ مزید آگے بھی بات کریں گے. تو ہمارے اندر جو نشانیاں ہیں نا، ابھی جو بات ہو رہی ہے، قرآن بھی کہہ رہا ہے کہ نشانیاں، تو وہ نشانیاں کیا ہے؟ وہ نشانیاں کچھ اور ہی ہیں، وہ ایک ریالٹی کچھ اور ہی ہے، وہ مائنڈ نہیں ہے. یو آر ناٹ یور مائنڈ. تو اسی حقیقت کی طرف ایکارٹ ٹولے نے جو بات کی، تو یہ ایسا نہیں ہے کہ یہ کسی ویسٹرن فلاسفر نے یا ویسٹرن سائیکولوجسٹ نے جو ہے یہ ایک بات کہہ دی. یہ ایک ریالٹی ہے جس کی طرف قرآن بھی رہنمائی کر رہا ہے کہ یہ مائنڈ جو ہے نا، یہ اپنے آپ کو صرف یہی سمجھنا، اپنے آپ کو اپنے تھوڑا سا ذہین ہو یا چیزوں کو پہلے سے بھانپ لینا جس کو کہتے ہیں نا، وہ اگر اس کو آئیڈیا ہو جاتا ہے، بھانپ لیتا ہے، تو وہ سمجھتا ہے کہ میں جو ہے وہ بہت کچھ ہوں، یا میں ہی سب سے زیادہ عقل مند ذہین ہوں. تو علامہ اقبال نے بھی کہا نا، آخر میں یاد آ گیا یہ کہ علامہ اقبال نے کہا نا کہ گزر جا عقل سے آگے کہ یہ نور، یعنی عقل جو ہے اس کو تو نور سمجھ رہا ہے، ٹھیک ہے، اس میں وزڈم آ جاتا ہے تو وہ نور بھی ہوتا ہے. تو علامہ اقبال کیا کہتے ہیں کہ گزر جا عقل سے آگے کہ یہ نور چراغ راہ ہے، منزل نہیں.